گھر اور معاشر محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں، ہو عافیت گھر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین اکرام، ویورز، ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہیں سلسلہ پروگرام اصلاح معاشرہ میں۔ ہمارے سلسلے میں، اس پروگرام میں جتنے بھی ٹاپک ہم نے لیے ہیں، یہ تقریباً وہ ٹاپکس ہیں جو بہت سینسٹیو، بہت ہی پرائیورٹی پر رکھنے والے ہیں، لیکن آج کا ٹاپک اور زیادہ پرائیورٹی پر لانے کی مجھے لگتا ہے ضرورت ہے۔ جی ہاں، ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں کہنا، بولنا، اسپیچ دینا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن when it comes to being on practical field ہم تھوڑے سے اس میں بیک فٹ نظر آتے ہیں، اور شاید معاشرے میں اگر ہر فرد اپنی ذمہ داری بنا لے، اپنی عادت میں اس چیز کو شامل کر لے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک خوش ماحول اور اچھے اخلاق والے معاشرے میں رہنے والے بن جائیں گے۔ جی ہاں ناظرین، آج کا سلسلہ، آج کا پروگرام ہے معاف کرنے کے حوالے سے۔ ہمارا ٹاپک ہے معاف کرنا۔ اچھا، یہ لفظ معافی، اسے کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن میں نے جیسے کہا نا کہ جب آپ اسے عملی میدان میں لے کر آتے ہیں تو کسی کو معاف کرنا از ناٹ اے کپ آف ٹی، اتنا آسان نہیں ہوتا۔ بندے کو اپنی نفس پر قدم رکھنا پڑتا ہے۔ اچھا، کئی بار ہوتا ہی ہے کہ کوئی ایسا سڈن ایونٹ، کوئی ایسی سڈن چیز آپ کی لائف میں ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ڈپریشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، بہت اوور تھنکنگ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، سوچ کے اس ایک چھوٹے سے ڈاٹ کو ایک بہت بڑا دھبا بنا لیتے ہیں، اور پھر ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں، ایسے کئی کیسز ہوتے ہیں جس میں آپ کی اوور تھنکنگ کے بعد آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں، ہیلتھ ایشوز آپ کو ہوتے ہیں، اور ان تمام کی کاٹ صرف ایک چیز میں ہوتی ہے، وہ ہے کہ یا تو معافی مانگ لیں یا آپ معاف کر دیں۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی اور ہمیں سمجھایا ہے کہ زندگی کو میں نے آسان کچھ اس طرح کر لیا کہ کچھ کو معاف کر دیا اور کچھ سے معافی مانگ لی۔ آج کا سلسلہ یوسف بھائی، یہ مجھے لگتا ہے بڑا سینسٹیو ہے، ٹاپک بھی بڑا سینسٹیو ہے، اور آپ سے ہی کچھ میں گفتگو کی شروعات کروں گا، پھر مولانا صاحب بھی انشاءاللہ ان سے احادیث، آیتیں، قرآنی معلومات لیں گے۔ ایک بات آتی ہے، ٹھیک ہے معاف کرنا ہے، بیانات میں ہم سن رہے ہیں معاف کرنا ہے، وہ موٹیویشنل اسپیکرز کہہ رہے ہیں معاف کر دو۔ ایک ابھی میں نے کہی نا کہ کسی نے کہا کہ زندگی کو میں نے آسان اس طرح کر لیا کہ کچھ کو معاف کر دیا اور کچھ سے معافی مانگ لی۔ تو اب یہ جو ہے، ٹھیک ہے ابھی معافی مانگنی چاہیے، لیکن ایک کوشچن ہے، کس سے معافی مانگنا ہے؟ کس سے معافی مانگنا ہے اور کس کو معاف کرنا ہے، یہ بھی ایک کوشچن بنتا ہے۔ ہاں، یہ دونوں کوشچن بنتے ہیں، دونوں بھی چیز بہت ہارڈ ہے، ٹف ہے۔ ٹف ہے۔ یعنی بندہ کسی سے معافی مانگے اور بندہ کسی کو معاف کرے، اور دونوں بھی بیان کرنا بہت آسان ہے، لوگوں کو سمجھانا واقعی میں بہت آسان ہے کہ معاف کر دیا کرو، معافی مانگ لیا کرو، لیکن جب باری مجھ پر آتی ہے تو میں کتنوں کو معاف کر دیتا ہوں اور میں کتنوں سے معافی مانگتا ہوں۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔ تو اب یہ ہے نا کہ کس سے معافی مانگے اور کس کو معاف کرے۔ ہر ایک وہ شخص جس کو ہم نے تکلیف پہنچائی ہے، یاد کرے، غور کرے زندگی میں کس کس کی دل آزاری کی ہے، تو ہر ایک اس شخص سے ہم کو معافی مانگنی چاہیے۔ اچھا، اور ہر ایک وہ شخص جس نے ہمیں تکلیف دی ہے، ہمیں ٹھیس پہنچائی ہے، ہمیں پریشانی میں مبتلا کیا ہے، اس کو بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر، یاد کر کر کے اس سے بھی جو ہے وہ معاف کر دینا۔ جی بالکل۔ لیکن یہ پریکٹیکلی لگ رہا ہے یہ کہ میں بیٹھوں، پین لوں، سوچوں کہ کس کس سے معافی مانگنی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے لائف کے اندر کہ بندہ بولتا ہے زندگی بھر تجھے معاف نہیں کروں گا، تو ایسے کچھ نام جو ہے نا وہ دماغ میں ہوتے ہیں کہ جن سے ٹھنی ہوتی ہے، سالوں گزر گئے، گھر آنا جانا بند ہو گیا، رشتہ داریاں ٹوٹ گئی اور بہت کچھ ہوا، بس اسی لیے کہ تجھے معاف نہیں کرنا ہے۔ نہیں کروں گا معاف۔ تو ایسوں کو پہلے ڈھونڈے، بلکہ ایسوں کو ڈھونڈنے کی حاجت نہیں ہے۔ جب یہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں تو ایسوں کے نام جو ہے وہ ہو سکتا ہے دماغ میں آنا شروع آ رہے ہوگے، کس کس کو معاف کرنا جی ہے، جی جی، یا کس سے معافی مانگنی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دونوں سوالات کے جوابات آپ ہی کے پاس ہیں، ایسا کہا جا سکتا ہے۔ اچھا، کس سے معافی مانگنی ہے نا، اس میں بھی کنفیوز ہو رہے تھے، نہیں اس میں مجھے معافی مانگنے کی حاجت نہیں ہے۔ اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو ہمیں تو جو ہے نا وہ معافی مانگنے کی حاجت ہو یا نہ ہو، معافی مانگ لینی چاہیے۔ اچھا، اس سے ایک بات جو میں کیچ کر رہا ہوں، ویسے دو باتیں، ایک ایک کو لیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ بندے کا ادھار باقی ہو نا کسی پر،
تو 10 سال 25 مہینے جو بھی ہو بندے کا وہ اس کو برابر یاد آئے گا. لینا باقی یعنی اگر ریکارڈ بنا ہے تو یاد آتا ہے. یعنی یہاں پر شاید وہ بات آئے گی یوسف بھائی کہ آپ کے دماغ میں پرائیورٹی کن چیز کی, سیریسلی کس چیز کو لے رہے ہو. واقعی معافی مانگنے کو سیریسلی لوگے تو یاد آنا شروع ہو جائیں گے بے شک کہ بھائی وہ جو میرے یہاں کام کرتا تھا اس کو میں نے بھگا دیا تھا, یار اس سے معافی مانگ لیتا ہوں. میرا پڑوسی ہے اس سے معافی مانگ لیتا بندہ جب سوچے نا ذیشان بھائی, آپ نے ذہن بنا لیا کہ مجھے موبائل لینا ہے, کون سا لینا ہے بھائی, فلاں لینا ہے, فلاں کمپنی کا لینا ہے. اب ہر دوسرے اور تیسرے کے ہاتھ میں آپ کو وہ موبائل دکھتا ہے. آپ نے ذہن بنا لیا کہ فلاں کار خریدنی ہے, میں نے وہی نظر آ رہا ہوتا. اب روڈ پر جا رہے تو وہی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو بندہ سوچے کہ مجھے معافی مانگنی ہے, جب بندہ اس طرف جائے تو اب نظر آئے گا کہ کس کس سے معافی مانگنی ہے, کس سے معافی مانگنی. اور بندہ سوچے کہ کس کس کو معاف کرنا ہے, تو اب وہ لوگ آٹومیٹکلی جو ہے نا دماغ میں آ رہے ہوگے کہ کس کس کو معاف کرنا ہے. اس پر کافی وقت پہلے ایک مرتبہ امیر علیہ سنت کی ایک بات میں نے سنی تھی جس کا میں مفہوم جو لے پا رہا ہوں کہ یار بیٹھ تو جاؤ لے کر, آپ لکھنا تو شروع کرو. کیا بات, میں کہتا ہوں 100 ہوں گے نا, 100 میں سے 90 یاد آئیں گے, 80 یاد آئیں گے, ان سے تو معافیاں مانگ لو. تو خیر بندہ شروع تو کرے. ناظرین اکرام, معافی مانگنا یقیناً بہت ٹف کام ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بڑی پرانی کہاوت ہے, کہا جاتا ہے جس درخت میں پھل ہوتا ہے نا وہی وزنی ہوتا ہے اور جھکاؤ اس میں ہوتا ہے. سب سے زیادہ ہارڈ کس سے معافی مانگنا ہے پتہ ہے؟ بچوں کی امی سے. بچوں کی امی سے. کہ بچوں کی امی سے بھی شوہر معافی مانگے. حالانکہ ٹاپک جو ہے ہمارا معاف کرنے کی طرف جیسے ہم, ٹھیک ہے, لیکن جو ہے وہ اب جب بات نکلی کہ معافی کس سے مانگی جائے, تو سب سے زیادہ اگر نفس پر گرا اگر کوئی گزرتا ہوگا شاید تو وہ اپنے چھوٹے سے, جو اپنے ماتحت ہے, جو اپنا ہمارے انڈر ہے, ہمارے یہاں کام کرنے والے لوگ, صحیح ہے, وہ افراد جن پر ہماری چلتی ہے, تو وہ لوگوں سے بڑھ کر آگے معافی مانگنا یہ بڑا ہارڈ کام, بڑا ٹف ہو جاتا ہے. یعنی وہی ہے نا کہ ہمارے مائنڈ میکنگ کی مجھے لگتا ہے مولانا صاحب کی بڑا ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ نل کی ٹوٹی کو, میں ایک بار غور کر رہا تھا, نل کی ٹوٹی وہ جو ٹیپ ہوتا ہے جہاں سے پانی نکلتا ہے, تو اگر نل کی ٹوٹی یوں سیدھی ہو نا, دیوار کے باہر ڈائریکٹ نکلی ہو, پانی تو ضرور دے گی لیکن وہ بالٹی کو آڑا تیڑا لگا کر کرنا پڑے گا. لیکن نل کی ٹوٹی یوں ہو نا, اوپر سے آ کر پھر شیپ لے رہی ہو نیچے کا, تو بالٹی نیچے لگا کر آدمی پانی لیتا ہے. صحیح, یعنی وہی کہ بڑا جو ہوتا ہے وہی جھکتا ہے, اور جھکنے میں کوئی چھوٹا ہو نہیں سکتا. یعنی جو اب تک کہ ہم نے اپنے بڑوں سے تعلیم لی, سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اگر دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کمپلیمنٹ ہے. معافی مانگ لینا یہ انسان کے کیریکٹر میں کمپلیمنٹ کا ٹریڈ مارک والا ہے, ریمارکیبل کام ہے یہ کہ بندہ معافی مانگ لے. اس میں ایک حدیث شریف میں شامل کرتا ہوں, پھر مولانا صاحب آپ کے طرف آؤں گا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی, اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے. کیا بات ہے, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا. سبحان اللہ. جنت چاہیے ناظرین, ویورز, FGN چینل کو دیکھنے والے تمام افراد, جنت چاہیے؟ یہ سنیں آپ, کیا کہا جا رہا ہے کہ 3 چیزیں. کون سی چیزیں؟ نمبر 1, جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. نہیں بلایا نا شادی میں اس نے, تم بلا لو نا بھائی. یعنی ایک مثال ہے, اس نے تو 4 دن پہلے بلایا تھا, آپ 40 دن پہلے بلا لو نا. جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. یہ بھی اسی ضمن میں لیا جا سکتا ہے کہ بھئی منہ پھلا کے بیٹھ گئے, ارے معاف کر دو یار, اس نے 4 مہینے سے فون نہیں کیا, آپ کر لو. جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. اچھا, دوسری چیز یہ, اسی پر تھوڑا سی میں ذہن میں آیا کہ کئی بار ہوتا ہے کسی کے یہاں اوکیشن میں گئے تو اس نے جو ہے وہ صحیح سے بٹھایا نہیں تھا, ٹریٹ نہیں کیا. اب اس کو میں بلاؤں گا ضرور, لیکن اس کو دکھاؤں گا کہ جو تو نے کیا تھا ویسے ہی تیرے ساتھ کروں گا میں. بلا کر اس کو کنسیڈریشن نہیں دے رہے ہیں, اس کو امپورٹنس نہیں دے رہے ہیں, مان سمان نہیں دے رہے, تو بھائی معاف کر دو نا, عطا کر دو. اچھا, دوسری بات اس میں, جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے ملاپ کرو. کیا بات ہے, کتنی پیاری تربیت ہے کہ جو تم سے توڑے, ریلیشنز توڑے, تم سے دوستی توڑے, تمہارے رشتہ داران جو ہے تم سے دور بھاگیں, تم اس سے محبت رکھو, قریب جاؤ. اور تیسری بات, جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. کیا سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اچھا, یہاں لفظ کتنا پیارا ہے, جو تم پر ظلم کرے. یہ لفظ ظلم بہت بڑا ورڈ ہو گیا. جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرے. کیا کہیں گے مولانا صاحب اس میں, آیت قرآنی کیا یا کوئی ایسی بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہو احادیث میں سے کہ جس سے ہمارے ناظرین کی اور ہماری تربیت ہو سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً آج کا ٹاپک
بہت ہی پیارا ٹاپک ہے. اللہ پاک ہم سب کو معاف کرنا اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. قرآن پاک کی آیتیں آپ نے پوچھی ہیں, میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ آیتیں رکھتا ہوں جس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ قرآن پاک ہمیں کیا تعلیم ارشاد فرما رہا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں ارشاد فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. فرمایا اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. اللہ قربان جائیے, اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں, سبحان اللہ. اللہ کا محبوب بندہ بننا You چاہتے want ہیں. to be a friend of Allah, سبحان اللہ, you need to be merciful toward the creation of Allah. کتنا پیارا نسخہ. اسی طرح پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوتا ہے سبحان اللہ. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ترجمہ کنز ایمان, اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزریں, کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی یہاں پر ذیشان بھائی ایک بات بڑی اور سمجھنے کی ہے. جی آپ دیکھیں قرآن پاک کے اندر بھی جا بجا احادیث طیبات کے اندر بھی ہم جا بجا سنتے ہیں, پڑھتے ہیں کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے, جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے, شرمندہ ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اب ذرا غور تو کیجئے کہ خالق کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں پیدا کرنے والا, ہمیں پالنے والا, اگر ہم اس کی بارگاہ میں جھکیں, ہم اس سے معافی کی بھیک مانگ لیں, وہ معاف فرما دے. اور ہم ایک انسان انسان ہے, ہم سے کوئی اگر بندہ معافی مانگ رہا ہے تو ہماری کیا مجال ہے کہ اسے معاف نہیں کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما رہا ہے, اس کی شان, وہ کریم ہے, رحیم ہے, حالانکہ اس کے اختیار میں چاہے تو بندے کو دوزخ میں ڈال دے, اس کے لیے مشکل تھوڑی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم تو ایک معمولی سے انسان ہیں اور ہم کسی کو معاف نہیں کرتے. یہاں یعنی ایک اور کانٹیکس. جی 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 اچھا, اب یہ ہے نا کہ ایک تو کوئی معافی مانگے اور اسے معاف کر دے, جی جی اور ایک ہوتا ہے کہ بھائی معافی نہیں مانگ رہا لیکن سامنے سے بندہ معاف کر دے, سبحان اور ایک ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اب بڑا آدمی ہے معاف کرنا ہی پڑے گا, اور ایک ہے کہ بھائی ہماری قدرت ہے ہم معاف کرے یا بدلہ لے لے. جی 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 تو اس پر بھی کوئی اگر آپ رہنمائی فرمائے کہ مطلب قدرت ہے پھر بھی معاف کر دے رہا ہے تو اس کی کوئی بڑی بات فضیلت آپ نے اگر ہو. ارشاد فرمائی ہے. واقعی یہ ہونا تو یہ چاہیے کہ سامنے والا معافی نہیں بھی مانگے نا. آپ دیکھیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا عظیم ہے, کتنا کریم ہے. بعض اوقات انسان کوئی نیکی اس نے کی, روایتیں پڑھتے ہیں بہت گنہگار تھا, سیاہ کار تھا, خطا کار تھا, مرنے کے بعد ایک چھوٹی سی نیکی کام آ گئی. چھوٹی سی نیکی, بندے نے والا کہ معافی بھی نہیں مانگی ہے, پوری زندگی اس نے گناہوں میں گزاری, لیکن ایک نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی پسند آئی کہ اس رب کریم عز و جل نے سارے گناہ معاف فرما دیے. سبحان اللہ. تو یہ ہمارا بھی انداز ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ اکڑ کے بیٹھ جائیں میں تو معاف نہیں کروں. اچھا بعض اوقات اس میں ہوتا کیا ہے, پھر بعض اوقات میں مزید آگے چلوں گا تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان نے چلے معاف نہیں کیا, اچھا جاتے جاتے یوسف بھائی وہ کرتا کیا ہے, اپنی اولاد کو وصیت کر کے جائے گا, اس کو دیکھ لینا, ہاں میں مر جاؤں اگر اس کو آنے مت دینا, ہاتھ نہیں لگائے گا ہاتھ لگا جنازے میں نہیں شریک اس کو آنے مت دینا. یعنی آپ یہ دیکھیں گویا کہ ہم گویا اس کی وصیت کر رہے ہیں, ہم اپنی نسلوں کے اندر چیز کو اتار رہے ہیں کہ معاف نہیں کرنا ہے, ہاں اور ہمارا ٹاپک کیا ہے, معاف کرنا ہے. معاف کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں جو معاف نہیں کرتے. یعنی یہ ایک اور کانٹیکس ہماری میرا خیال ہے گفتگو شروع ہو گیا. ایک تو یہ تھا کہ بھائی معاف کریں, جی جی اور یہاں تک کہ کیوں معاف کیوں نہیں کر رہے ہو. ہاں ایک تو ہے کہ بھائی معافی مانگ لیں, جی جی کہ بھائی آپ معافی مانگ لیں کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی. ایک ہے بھائی معافی کیوں نہیں دے رہے ہو, اس کو چھوڑ دو نا, ریلیکس ہو جاؤ. جی اچھا مولانا صاحب نے جو ہے نا کہ بھائی مرنے کے بعد بھی لوگ وصیت کرتے ہیں کہ بھائی ان کے گھروں پر نہیں جانا, ان کو میتوں میں نہیں بلانا, میرے میت پر ان کو اس نے کاندھا نہیں دینا, ٹچ نہیں کرے گا, ٹچ نہیں کرے گا. اس سے ہٹ کر تھوڑا سا میں کہوں گا کہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات زندگی بھر معافی نہیں مانگی یا زندگی بھر معاف نہیں کیا, ہاں بھائی بہن زندگی بھر ایک دوسرے کے گھر نہیں آئے. جی جی اب جب بھائی کا انتقال ہوا, اب بہن جنازے پر آ رہی ہے, بھائی معاف کر دے. بہن کا انتقال ہوا, زندگی بھر بہن کو پوچھنے نہیں گیا, اور اب جب جنازہ ہے تو اب معافی مانگنے آ رہا ہے کہ بہن مجھے معاف کر دے. یہ بڑی یعنی معاشرے کی اس سچائی کو آپ شاید سامنے لا رہے ہیں جو پریکٹیکلی کہیں نہ کہیں ہم دیکھ رہے ہیں. جی کہ ہوتا یہ ہے کہ زندگی بھر منہ بھلا کر گھومیں, اور اب جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے, تو اب کیا معافی مانگ رہے ہو آپ یار, ہیں؟ یعنی آپ کی زندگی میں جب دو خوشی کے پل ساتھ میں گزر جاتے ہیں. بہن ذیشان بھائی ترستی رہی, بھائی کا چہرہ دیکھ لو, اللہ بھائی ایک مرتبہ آ جائے, جھوٹے منہ بلا لے, بھائی گھر پر آ جائے, لیکن بھائی کو توفیق نہیں ہوئی زندگی بھر کہ بہن کے معاملات کو جو ہے وہ دیکھے, اور جب بہن کا انتقال ہوا تو اب ٹھیک ہے جنازے پہ جا کر جو ہے وہ معافی مانگ رہا ہے. وہ بھی ایک طرح سے اپنے آپ کو بس ہلکا سی منا رہا ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے نا, اب تو معافی مانگی لی میں نے. جی جی
تو یار اس سے پہلے کہ جو ہے نا وہ معاف کرنے اور معافی مانگنے کا اسپیس ختم ہو جائے یار، جاؤ نا یار معافی مانگ لو. آپ کا بھائی ناراض ہے نا، معافی مانگ لو. آپ کی بچوں کی امی ناراض ہے، معافی مانگ لو. آپ کا والد ناراض ہے نا، جاؤ قدم پکڑ لو، معاف کر دیں گے. ہاں ہاں بھائی معاف کر دیں گے. آپ کا پڑوسی ناراض ہے، معافی مانگ لو. آپ کا ماتحت ناراض ہے، کب تک باس بنو گے؟ معافی مانگ لو. اور معافی مانگنے میں ہی فضیلت ہے، معافی مانگنے میں ہی بندے کی اونچائی کا راز ہے. آپ کامیاب لوگوں کو کی وصف کو پڑھیں. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنی معافیاں میں نے مانگی ہے شاید کسی نے نہیں مانگی ہے. اور ادا بھی دیکھیں نا، معاف کرنے کی ادا بھی ایک تو ہوتا ہے کہ بھئی انہوں نے مجھے مارا، ٹھیک ہے، ایک ایگزامپل، انہوں نے مجھے مارا تو میں نے معاف کر دیا. جیسے ایک بار کیا ہوا کہ اسکول ٹائم تھا یوسف بھائی، تو میں نے یوں ہی والد صاحب سے یا کسی سے مجھے یوں یاد پڑتا ہے، گھر میں ڈسکشن ہو رہی تھی، تو میں نے یوں پوچھا کہ اگر کوئی آپ کو ستائے تو ابو کیا کرنا چاہیے؟ تو بڑی اچھی تربیت میرے بڑوں نے میری کی. انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑا سی سین ریورٹ کر دو. ابھی آپ کو ستایا گیا فار ایگزامپل، ایسا کچھ ہوا نہیں تھا، ایک ذہن ہوتا ہے بچوں کا، تو کہا کہ ابھی سین ریورٹ کر دو. مان لو آپ نے کسی کو ستایا ہے، آپ کیا ایکسپیکٹ کرو گے کہ وہ کیا کرے؟ سامنے والا معاف کر دے، معاف کر دے، چھوڑ دو، سبحان اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دو. آپ دیکھنا بولے آپ کی عزت میں اضافہ ہی ہونا ہے اور آپ کو اگلی بار وہ ستانے سے باز آئے گا. اچھا میرے لیے سنت کی ادا بھی یہاں پر بڑی یاد آتی ہے. پھر وہ معافی مانگی تھی کہ نہیں آپ نے؟ نہیں وہ تو ایک کوشچن تھا، ظاہر ایسا ہوا نہیں تھا. تو یہ والی بات ہے نا کہ معاف تو کریں آپ، ساتھ میں اور نرم ہو جائیں. یہاں ایک سوال یوسف بھائی بنتا ہے کہ بھائی معاف کرنے کے بعد کیا کریں؟ چلو معافی آپ بول رہے ہو معاف کر دو، ٹھیک ہے، اس کو معاف کر دو، ایسے سے معاف کر دو. معافی کے بعد اب کیا کریں؟ اب اس کو کیا یوں دیکھیں، او بھائی دیکھ چھوٹ دی تھی نا، معاف کیا تھا نا، اب تھوڑا سمجھ کے رہیو، اکڑنا نہیں. ہاں 10 بار یاد دلائے تجھے معاف کیا تھا، پچھلی بار دیکھ تو آیا تھا نا روتے ہوئے، میں نے معاف کیا تھا، اب سنبھل کے رہیو، آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کرنا، لاسٹ موقع تھا، لاسٹ موقع تھا. تو اس کا کیا کریں گے اب؟ معاف کر کے انشاءاللہ بھول جائے کہ کسی سے کچھ ہوا تھا. جب بھول جائیں گے نا تو یاد بھی نہیں دلائیں گے. اللہ اب ہوتا یہ ہے نا کہ بندہ احسان کر کے یاد رکھتا ہے کہ فلاں پر احسان کیا تھا، فلاں کو معاف کیا تھا، فلاں کی مدد کی تھی. صحیح ہے. تو بندہ بھول جائے کہ کسی سے کچھ ہوا تھا اور میں نے معاف کیا، اور ایک خواب سمجھ کے یوں سمجھ لے اس کو بھول جائے کہ کچھ ہوا تھا، ختم خلاص. اور ڈبل پھر اس کو آر نہ دلائے، ورنہ تو مطلب معاف تو کر دیا، اچھا کام کیا، لیکن اب اس کے ساتھ آر دلانا، یہ کیا فرماتے ہیں آپ؟ صحیح فرمایا. یعنی وہ والا واقعہ بھی مولانا صاحب اگر آپ اس میں اور رہنمائی فرما دیں کہ وہ کسی نے آ کر سرکار کی بارگاہ میں کہا کہ حضور ہم سے یہ غلطی ہو گئی، زنا والی جو واقعہ تھا، تو اتنے کوڑوں کی اس کو سزا، اس دور میں جو بھی تھا ظاہر ہے کوڑوں کی سزا. کوڑے جب مارے جا رہے تھے تو وہ چھیٹا کسی اور پر جا کر پڑا، تو انہوں نے تھوڑا سی اس کو یوں لیا کہ یہ چھیٹا مجھ پر آ کر پڑ گیا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً اس طرح کی تعلیم ارشاد فرمائی کہ اب اسے برا نہ کہو کیونکہ اس نے رجوع کر لیا، اور اسے اس کے گناہ پر آڑ دلانے والا ویسا ہے جیسا اس نے خود گناہ کیا. اللہ. تو ظاہر ہے یہاں پر تو اور بھی باتیں آ سکتی ہیں کسی کو آڑ دلانے پر مولانا صاحب. جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. گناہ سے کسی نے توبہ کر لی نا، تو توبہ کرنے والے کو آڑ نہ دلائے. میرے ذہن میں ایک مفہوم آ رہا ہے روایت کا. فرمایا کہ اگر کسی نے توبہ کر لی، ٹھیک ہے، اور توبہ کرنے کے بعد آپ اس کو اسی گناہ کی طرف آڑ دلانے، جبکہ وہ توبہ کر چکا ہے، تو فرمایا کہ مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آڑ دلانے والے کو اس گناہ کے اندر مبتلا فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. مطلب بندے نے توبہ کر لی، اس کے رب کا معاملہ ہے، اب اس نے توبہ سچی کی ہے جھوٹی کی ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس میں تحقیق کرنے والے؟ اور پتہ ہے کہ توبہ کر لی، رجوع کر لیا ہے، اب اللہ جانے بندہ جانے. ہوتا ہے نا وہ ڈھونگ کر رہا ہے، ہاں یہ معافی دل سے معافی نہیں مانگی ہے، جی جی دل سے معافی کر رہا ہے، فارمیلٹی پوری ہوتا ہے ایسا، ہوتا ہے ایسا. اچھا مولانا صاحب جو یہ ابھی بات بتا رہے ہیں آپ جی جی آڑ دلانے والی، اس میں ایک چیز میرے ذہن میں ضمناً آتی ہے. کئی بار والد صاحب کا بھی ہوتا ہے کہ بچے کی تربیت کرنے میں وہ بھول جاتے ہیں کہ آڑ دلا رہے ہیں. ہوتا ہے اتنی بار سمجھایا تجھے، تو سننے کو تیار نہیں. او بھائی محبت سے بات کر لو بھائی، اس کو نہیں، آپ معافی تو دیں، بچہ ہے آپ کا، بائی ڈیفالٹ آپ معاف کریں گے، محبت تو ہی ہے، لیکن اس کو آڑ دلانا یہ بھی تو کہیں نہ کہیں بچے کی تربیت جو ہے اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، وہ بچہ پھر چڑھتا ہے. جی واقعی ہے. آپ جیسا فرما رہے ہیں، اب تو اگر تو وہ تربیت کرنے کے لیے ہے، کیونکہ ایک والد اور ایک بیٹے کا رشتہ یہ ایک ظاہر بات ہے دوسروں سے ہٹ کر ہے. تو والد بعض اوقات بہت ساری چیزیں جو عام لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے اپنی اولاد، جیسے مثال کے طور پر والد بچے کو مار بھی سکتا ہے،
دوسرے لوگ نہیں مار سکتے نا. کسی کوئی غلطی کر رہا ہے تو والد مار سکتا ہے. تو اسی طریقے سے اب والد اگر وہ اس کو سمجھا رہا ہے کہ تجھے بار بار سمجھایا اور نرمی سے سمجھا رہا, تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں کہ آڑ دلانا. ہاں بار بار اسی چیز کو لے کے بیٹھا ہے, بار بار کر رہا ہے, تو پھر وہ آڑ دلانے کی طرف جا سکتا ہے. ورنہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تربیت کرنا مقصود ہوتی ہے کہ بیٹا میں نے آپ کو اس وقت ہی منع کیا تھا, آپ نے پھر کیا, آپ نے پھر نہیں. یہ تو اچھی چیز ہے. میں ایکچولی جس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہوتا ہے نا, تے کو سمجھایا تھا پچھلی بار تو نے یہ نقصان کیا تھا, جی 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 4 سال پرانی کہانی بھی نکل رہی ہوتی ہے. یعنی یہ سب کے ساتھ نہیں ہوگا, کچھ ایسے لوگ ہوں گے ہمارے معاشرے میں. تو اس پر والدین کو بھی مجھے لگتا ہے یہ غور کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے بچے نے غلطی کی ہے, نو ڈاؤٹ, آپ تربیت کریں, اسے بٹھائیں شفقت سے, لیکن اسی چیز کو بار بار کرنا, وہ بندر والی بعض بات اوقات جو ہے نا اس کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں بار بار اس کو ذلت محسوس ہو رہی ہوتی ہے بچے کو. ایگزیکٹلی. پھر وہ بچہ, اچھا میں چونکہ تھوڑا پڑھانے کے اس میں بھی رہا ہوں, تو بچوں کے کچھ تجربات مل جاتے تھے. اچھا پڑھاتے بھی تھے آپ؟ ہاں کچھ وقت پہلے. تو ظاہر ہے کہ وہ ایک تجربات اس طرح کے مل جاتے تھے, فیلنگ آ جاتی تھی کہ یار یہ جو ہے نا بیچارہ اپنے والد کو لے کر ڈسٹرب ہو جا رہا ہے. یعنی باپ وہ محبت میں ہی بول رہا ہوتا ہے, بٹ وہ جو کانٹیکس ہوتا ہے نا, جو ٹریک ہوتی ہے, بیچارہ اس سے تھوڑا سی ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات. تو ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ہوا ہو نہیں ہو, مطلب یہ اس سے ہٹ کر تھوڑا سا بول رہا ہوں میں کہ وہ باپ مار رہا ہوتا ہے, والدہ مار رہی ہوتی ہے, پھر وہ جو چھڑیاں چل رہی ہوتی ہے نا, تو وہ پرانی باتیں, اس مرتبہ تو اس مرتبہ, تو اس طرح بھی یعنی ایک ساتھ ساری کسر ایک ہی سٹنگ کے اندر نکال رہے ہوتے ہیں بعض اوقات. یعنی وہی ہے کہ باؤنڈری بنا لیں والدین بھی. اچھا بچہ بھی جو ہے نا سن کر یوں نہ خوش رہو, دیکھو ابو میں بولتا تھا نہیں کہ آپ آڑ مت دلاؤ. یعنی وہ والد ہے اور آپ بیٹا ہے, دونوں اپنے اپنے رول کو پلے کریں انڈر سرٹن باؤنڈریز. اچھا ایک بات یہاں یہ بھی آتی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے نا, معاف کرنے کے بعد بندہ ریلیف بڑی محسوس کرتا ہے, مزہ بہت آتا ہے. معافی مانگنے کے بعد میں بھی, اچھا کوئی غلطی ہو جائے نا, سامنے والے سے فوراً یار معاف کرنا یار, سامنے والا خود ٹھنڈا, اپنے بھی ہلکا ہو جاتا ہے. معافی مانگنے والا بھی ہلکا ہو جاتا ہے, اور سامنے والے کی جو وہ چڑھ رہا ہوتا ہے نا, وہ بھائی یہ نقصان کر دیا, اچھا وہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے, یار کوئی نہیں ٹینشن نہیں لو, میں کر لوں گا, آپ جاؤ. تو اس پر کچھ اگر آپ لوگ, اچھا بعض اوقات کیا ہے ذیشان بھائی, اس سے بڑھ کر یہ کہ غلطی آپ کی نہیں بھی تھی پھر بھی معافی مانگ لیں آپ. ہاں یہ بڑی بات ہے. یعنی اس میں بندہ آپ سے متاثر بھی ہوگا, یار روڈ پر جا رہے, ہاں روڈ پر جا رہے, دھکا لگ گیا, غلطی سامنے والے کی جائے, سوری معاف کر دیجیے, یعنی چیپٹر ہی کلوز, بالکل ختم. اچھا ایکسپریشنز بھی ہو نا, ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی بار یوں بولا, ہاں سوری ہو نا, لجا ہوا, سوری یار معاف کرنا, معاف کر دو. یہ والی بات ہے نا, ہم نے ماشاءاللہ دینداروں میں زیادہ دکھتی ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. ایک ہمارے ذمہ دار تھے, جا رہے تھے, پیدل تھے, موٹر سائیکل والا پیچھے سے آیا اور ان کو اڑا دیا. اچھا اڑا دیا, وہ بھی گر گئے, موٹر سائیکل والا بھی گر گیا, اس کی گاڑی بھی گر گئی. اب جو ذمہ دار اٹھے اور اٹھ کر جو ہے اس کی گاڑی اٹھائی, اوکے, اس کو اٹھایا, اور بولے آپ کو لگا تو نہیں, یعنی یہ موٹر سائیکل والے نے ان کو اڑایا نہیں کہ وہ ایکسیڈنٹ ہوا, ایکسیڈنٹ ہوا, لیکن اب یہ جو ہے وہ اس کی فکر کر رہے کہ اس کو تو نہیں لگی. تو اور پھر معافی مانگ رہے کہ مجھے معاف کر دو, میں بیچ میں آ گیا. کمال ہے. تو وہ جو موٹر سائیکل والا تھا, وہ تو اس کی تو حالت شرمندگی سے ویسی مطلب وہ ہو گیا, پانی ہو گیا کہ مولانا صاحب غلطی بھی ہماری کیا کر رہے ہو آپ, یہ مطلب آپ میرے وجہ سے گرو. نہیں بولے میں بیچ میں آ گیا اور آپ کو تکلیف ہوگی میری وجہ سے. تو ایسے بھی دیکھیں ماشاءاللہ. اس اسلامی بھائی کو جس کا آپ نے واقعہ بتایا, ان کو نقصان پہنچنے کے بعد یعنی باوجود قدرت بھی انہوں نے معاف کر دیا. یہ کمال ہے. ظاہر ہے کہ یہ تعلیم نبوی ہے. الحمدللہ مولانا صاحب, تعلیم نبوی جو شروع میں ہماری ڈسکشن چلی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین. ایک اور بات میں لیتا ہوں, پھر ایک میں آپ کی طرف ہی آنا چاہوں گا, کچھ اور مزید اس پہ مواد لینا چاہوں گا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی, اے رب اعلیٰ عز و جل, تیرے نزدیک کون سا بندہ عزت والا ہے؟ سبحان اللہ. کون پوچھ رہا؟ موسیٰ علیہ السلام. رب کی بارگاہ میں پوچھ رہے, مالک عزت والا بندہ تیری بارگاہ میں کون ہے؟ جواب سنیں, فرمایا وہ جو باوجود قدرت معاف کر دے. سبحان اللہ. یہاں قدرت تھی نا یوسف بھائی آپ کے واقعے میں, بالکل یہاں پہ قدرت تھی کہ بھائی وہ چاہتے تھے, وہ بھائی کیا توڑ دیا تم نے, ہیں چلو اب خرچہ نکالو, دو باتیں سنا سکتے تھے, لیکن باوجود قدرت معاف کر دیا. اور پھر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ زیادہ مقبول ہے. اس پر کیا کہیں گے مولانا صاحب آپ؟ جی ماشاءاللہ, بڑی پیاری بات آپ نے کی. یعنی یہ باوجود قدرت کی آپ نے جو ایک بات کی ہے نا, اس پر بڑا پیارا واقعہ مجھے یاد آیا, اور وہ بھی ایک نبی علیہ السلام کا ہی ہے.
اچھا ابھی آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا مبارک تذکرہ کیا، یہ جو میں بات بتانے جا رہا ہوں یہ بھی ایک اللہ کے برگزیدہ نبی علیہ السلام کا ہے، ان کا نام ہے سیدنا یوسف علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کے پارہ نمبر 12 کے اندر ایک سورت ہے سورہ یوسف، سورہ یوسف، اس کے اندر یوسف علیہ السلام کا بڑا پیارا اور خوبصورت قصہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے احسن القصص فرمایا، احسن یعنی القصص، قصوں میں اچھا قصہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا قصہ۔ تو اس کے اندر یہ واقعہ تو اچھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا؟ جی ہاں، قرآن پاک کے اندر ہی احسن القصص اسی کے اندر موجود ہے۔ تو یہ واقعہ تو کافی تفصیلی ہے، لیکن جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے حوالے سے بات کروں گا۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جی آپ پر زیادتی کی تھی، بچپن کے اندر آپ کو اپنے والد سے جدا کیا، کنویں کے اندر پھینکا ہے، پھر وہاں سے آپ جو صورت نکلی، قافلے والے آئے، پانی بھرا انہوں نے، اسی بہانے آپ اس کے اندر وہ ڈول کے اندر بیٹھے اوپر آ گئے، تو قافلے والے آپ کو وہاں سے مصر لے گئے۔ ٹھیک ہے ابھی بچپن کا عالم ہے، جی، چھوٹی عمر کے اندر بھائیوں نے اپنے والد سے جدا کر دیا۔ اس کے اندر والد کے دل پر کیا گزری ہوگی، پھر بیٹے کے اوپر کیا ہے۔ اچھا پھر اتنا نہیں ہوا، پھر یہاں سے آپ گئے تو وہاں پر آپ کو غلام کے طور پر وہاں پر بیچا گیا بازار میں، حالانکہ آپ غلام نہیں تھے، ایک نبی علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں آپ، ہماری جانوں پر قربان، سبحان اللہ، لیکن وہاں پر جا کر ان لوگوں نے آپ کو غلام کے طور پر عزیز مصر کو بیچ دیا۔ اچھا اب وہاں پر رہے آپ، پھر وہاں بہت سارے معاملات ہوئے، آپ بڑے ہوئے، پھر آپ پر تہمت لگائی گئی، آپ کو جیل بھیجا گیا، پھر بہت سارے معاملات آئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ آپ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا، معاملہ پلٹا، اور آپ علیہ السلام کو بھائیوں نے جس لیے دور کیا تھا تاکہ ہم سے دور ہو جائے، ہمارے والد سے دور ہو جائے، تاکہ والد صاحب کی توجہ جو ساری ان کی طرف ہوتی ہے وہ ہم حاصل کر سکیں، لیکن اللہ کا کرنا تھا آپ علیہ السلام پر وہ دن بھی آیا کہ پھر آپ عزیز مصر بنے، اچھا مصر کے سلطان بنے، سبحان اللہ۔ اچھا پھر یہ اللہ کا کرنا، اب ان کی ملاقات کا وقت بہانہ تھا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر جہاں آپ رہتے تھے آپ کے والد اور آپ کے بھائی وغیرہ جس علاقے میں، وہاں پر یہ ہوا کہ اناج ختم ہو گیا، قحط سالی آ گئی، اوکے، تو بھائیوں نے جناب وہاں سفر کیا، چونکہ وہ اس وقت خبر تھی کہ جو ہے نا مصر میں بہت سارے اناج ہیں، وہاں پر سارے معاملات ہیں، چنانچہ وہاں پر گئے اور وہاں جا کر اب ان کو پتہ نہیں تھا کہ جو عزیز مصر ہے ان کے بھائی چونکہ بڑے ہو چکے تھے، اب ظاہری بات ہے وہ چہرہ ویسا نہیں رہا تھا، اور ان کے تو وہم و خیال میں تھا بھی نہیں کہ یہ عزیز مصر جو ان کے بھائی ہیں وہ، چنانچہ وہاں پر گئے اور سارے معاملات، لیکن آپ تو دیکھتے پہچان گئے کہ یہ سارے میرے بھائی ہیں، لیکن وہ نہیں پہچان پائے۔ خیر سارے معاملات ہوئے، پھر آخر کار جب ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے بھائی ہیں، آپ نے دربار میں بلایا۔ اب باوجود قدرت کی، میں آپ کو بتا رہا ہوں بات، ابھی قدرت ہے، ہاں جو ابھی ہماری بہت بات کریں بادشاہ ہیں جناب، بادشاہ بن چکے ہیں، آپ چاہیں تو جیل میں ڈلوا دیں، جی صحیح ہے، عزیز مصر ہے چاہے تو کوڑے لگوا دیں، جو بھی اس کی سزا بنتی ہے آپ ان کو ساتھ کچھ بھی، لیکن باوجود قدرت، سبحان اللہ، آپ نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ سبحان اللہ، سورہ یوسف کی آیت کریمہ آپ نے جو فرمایا، اللہ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، سبحان اللہ، اللہ نے آپ کا یہ قول قرآن میں ذکر کیا، قالا آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، فرمایا آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے اور وہی سب سے بڑھ کر رحم فرمائے، سبحان اللہ، قربان جائیے، مطلب یعنی ایک تو ہے کہ بھئی سزا نہیں دینا، جی اور دوسرا اس پر یہ کہنا کہ ٹھیک ہے جاؤ معاف کیا۔ کر دیا۔ اچھا یہاں فتح مکہ والی بات بھی کچھ نہ کچھ یاد آتی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ظلم و زیادتی ان ٹرمز آف جو ہم اس طرح دیکھتے ہیں سنتے آئے جی کہ اتنی ظلم و زیادتی کی، اس کے باوجود جو فتح مکہ ہوا آپ آئے تو ظاہر ہے جو لوگ تھے جنہوں نے یہ سارے کام کیے تھے تو گھبراہٹ کی کیفیت تھی کہ آج کیا اعلان ہوگا، ناؤ ہی از دی لیڈر۔ ویسے بھی ہمارے آقا تو لیڈر تھے ہی، لیکن ہمیں ہماری مزے کی بات یہ ہے ذیشان بھائی، اس سے پہلے ایک نبی کا ذکر ہوا، پھر ایک نبی کا ذکر ہوا، نبیوں کے سردار کا ذکر ہوا، اچھا سردار، نبیوں کے سردار کا ذکر ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا یہ واقعہ تو طویل ہے ظاہر ہے، پھر یہ جو کمال کی بات ہے کہ لوگ ڈر رہے تھے کہ آج ہمارے قتل کا حکم ہوگا، آج تو ہمیں ختم کر دیا جائے گا، لیکن محبوب پاک وہ ہیں کہ جس کے بارے میں کوئی کہتا ہے نا گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، کمال ہے نا، اسی لیے تو یعنی ان کی تعلیم، ماشاءاللہ، ایسی تعلیم ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، یعنی یہ تو وہ ہیں کہ عطا ہی عطا ہے، کوئی محروم نہیں ہے، آئے اور اعلان فرماتے ہیں جاؤ تم سب پر آج کوئی الزام نہیں، تم سب آزاد ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، معاف کرنا اور معافی کے اوپر انعام بھی دینا، جاؤ چھوڑ دیا، سبحان اللہ، یہ کمال ہے۔ تو ناظرین اکرام، چونکہ ظاہر ہے کہ ٹاپک سینسٹیو تو ہے ہی اور لیندی بھی بہت ہو سکتا ہے، ڈسکشن اس میں بہت ہیں، لیکن ہمارا وقت ظاہر ہے بہت لمیٹڈ ہوتا ہے، ہمیں اور بھی سلسلے لانے ہیں، ایف جی این چینل کو پروموٹ کرتے ہیں۔ آج کے سلسلے کو اگر میں کنکلوڈ کروں اور اس بات کو یہاں لا کر رکھوں کہ اپنے اندر ایک کیریکٹر کو پیدا کر لیں، معافی مانگنے کے کیریکٹر کو اور معاف کرنے کے،
فوراً معاف کر دیں اور فوراً معافی مانگ لیا کریں. معافی مانگنے سے بندہ کبھی چھوٹا نہیں ہو سکتا. معافی مانگنے سے بندے کی عزت اور رتبے میں بلندی ہونے والی ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو باوجود قدرت بھی جو ہے وہ معافی مانگ لے. تو معافی مانگیں, معافی مانگنے میں کوئی شرم کوئی جھجک نہیں. ہاں آپ اپنے بچوں کی امی سے بھی معافی مانگ سکتے ہیں. جی ہاں, اپنے بچوں سے بھی معافی مانگنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کے یہاں کوئی حمال ہے, کوئی ماتحت ہے, کوئی کام کرتا ہے, آپ کے یہاں سیلس مین ہے, اس سے بھی معافی مانگنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. حسن اخلاق ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں, اور جب آپ سے غلطی ہو تو معافی مانگیں. دیر از نو پرابلم, دیر از نو ہارم. اس کے دل میں اور جگہ بنے گی, محبت بڑھے گی, اور آپ کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. یقین کریں اگر ہر فرد اس طرف بڑھ جائے کہ معافی مانگنا ہے اور معاف کرنا ہے, وہ وقت قریب ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں بہت خوشیاں ہوں گی. اور اگر ایسا ہم کرنے والے بن گئے تو وہ دن قریب ہے کہ ہمارے وطن عزیز ہندوستان کو اور ہم مضبوطی دینے والے بن جائیں گے. کب سے شروع کرنا ہے لیکن؟ جی کب سے شروع کرنا ہے؟ جی چلیں سارے سلسلے میں نے آپ سے پوچھا, آخر میں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, چلیں بتا دیتا ہوں, ابھی سے شروع کر دو نا یار. میں پریکٹیکل کر کے بتاؤں. ہاں چلیں. ذیشان بھائی یار کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دیجیے. مجھے بھی معاف کر دیجیے, میں نے آپ کو اللہ کے لیے معاف کیا, آپ بھی معاف کر دیجیے. معاف کر دیجیے گا کچھ. اچھا یہ روایہ بھی نہ ہو کہ آؤ گلے لگ گئے بھائی اور دل میں یوں ہے کہ ہاں مل بھائی بتاتا ہوں, یوں بھی نہ ہو, پلیز بی پریکٹیکل. جی اور اس میں ذیشان بھائی ایک بات اور بھی عرض کروں گا. بعض اوقات کیا ہے, سگے ماں باپ سے لوگ روٹھے ہوئے ہیں کئی سالوں سے, بیوی کی وجہ سے بعض اوقات. اچھا بعض اوقات کیا ہے, ماں باپ کی وجہ سے بیوی سے روٹھے ہوئے ہیں. تو اس طرح کے کہیں بھی اگر معاملات ہیں, خدا نخواستہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کی بیویاں 1 سال سے 2 سال سے اپنے میکے میں بیٹھے ہوئی معاف نہیں کرتے, معاف نہیں کر رہے, بس اڑ ہے ایک جناب, ایگو. یہ جو ہے نا یقیناً بہت زیادہ نقصان دہ چیز ہیں. ہم سب کو چاہیے کہ معافی اختیار کریں. چھوڑ دینا چاہیے یار. یہ آپ نے سنا ماشاءاللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما رہا ہے, اس کے انبیاء کرام واقعہ سنے ماشاءاللہ, وہ معاف فرما رہے ہیں, تو یار ہم کہاں ہوتے ہیں؟ صحیح ہے, کیا ہم معاف نہیں کر سکتے؟ پہل بس میں کروں, پہل کر لو یار. اور فائدے والا ہے نا, فائدے والا سودا ہے. بالکل. یعنی ڈیل اتنی زبردست ہے, اللہ کی بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جس نے معافی مانگی باوجود قدرت, بدلہ لینے کی قدرت رکھنے کے بعد بھی معافی مانگ لی. بھئی چھوٹے نہیں ہو گئے, کر لیجئے, معافی مانگ لیجئے. یہاں پر جو ہے نا وہ ٹھنڈک ہو جائے گی, اور یہاں پر بھی ٹھنڈک ہوگی, انشاءاللہ قبر میں بھی ٹھنڈک ہی انشاءاللہ سکون کی نیند آئے گی. سکون کی نیند آئے گی. اچھا بہت ساری ٹینشنز کی سلیوشن مجھے لگتا ہے یہ ہے, ایسا ہی دوستوں میں اڑی بازیاں ختم ہو جائیں گی, رشتہ داران مان جائیں گے. مجھے لگتا ہے کتنے جوڑے جو ٹوٹے ہوئے ہیں ڈیورس کی حد تک ہیں, ایک دوسرے سے بیٹھ کر معافی مانگ لو, خلاص. بس وہی ہوتا ہے, نہیں میں تھوڑی نہ مانگوں گا معافی, میں نہیں مانگوں گا. میں والی بات جو اس طرف کنورٹ اگر کی جائے گی, میں معافی مانگوں گا. ہاں میں معافی مانگوں گا. ارے کیا بات ہے, میں معافی مانگوں گا. سبحان اللہ, بہت پیاری بات. یوں کہہ لیں کہ بڑی کمال کی چیز ہے کہ بندہ اس طرف بڑھے, اور اس کو مجھے لگتا ہے کہ دینی ماحول میں بالخصوص جہاں دیندار ہوتے ہیں, پچھلے کچھ سلسلوں میں ہم نے جو ہے وہ ایک ڈسکشن کری تھی ایک سلسلے میں کہ کمپینینز کے حوالے سے. مجھے لگتا ہے آپ کا کمپینین یوں ہونا, کیا معافی, کمزور لوگ معافی مانگتے ہیں, معافیاں تو کمزوروں کے لیے ہیں, کیا بھائی معافی نہیں مانگنی ہے, ہم کو تو دکھانا ہے, 1 کا 4 کر کے آنا ہے. اور یوں کمپینین, میرا خیال ہے اس سے معافی مانگ لی جائے کہ بھائی میں آپ کی دوستی نہیں رکھ سکتا, مجھے معاف کر دیجیے, مجھے معاف کر دیجیے. یعنی یہاں تو یوں ہونا چاہیے یوسف بھائی کہ ایسے دوست ہو نا جو ذہن دیں یار, جو یار مانگ لو معافی. اچھا جیسے ماں باپ والی جو بات ہے نا, اس پہ ایک چیز میرے کلک ہوئی جی جی دماغ میں, کہ کئی بار جو ہوتا ہے نا وہ باپ بڑھاپے میں ہوتا ہے, آخری سانسیں ہوتی ہیں, بس وہ انتظار ٹک ٹکی باندھ کر یوں دیکھ رہا ہوتا دہلیز پر کہ اب میرا جوان بیٹا آئے گا, اور یوں صرف آ کر کہے گا ابو جانے دو نا. میرے کئی بار بیٹے کو ایسا لگ رہا تھا باپ کی نظر میرے پیسے پر ہے, میرے اس پر ہے. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں ناظرین, سچی بات بتا رہا ہوں, آپ کا باپ ہے نا صرف اس گھڑی کا انتظار کر رہا ہے, اس کے ہاتھ چومنا جا کر گھر پہ, اور ہاتھ چوم کے سر پہ رکھنا, کہنا ابو آج تک اگر غلطی ہوئی تو معاف کر دینا. میں بتا رہا ہوں آپ کا باپ آپ کو سینے سے لگا لے گا, آپ کی پیٹھ پیچھے وہ روئے گا کہ میری اولاد نے مجھ سے معافی مانگی ہے. الحمدللہ. اور دوسری بات, ماں ہو نا ماں, تو ماں بھی نا آپ کی بچوں کی امی کو ستاتی نہیں ہے, ایکچولی آپ کی سائیکی تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے. جی میں نہیں کہتا کہ آپ دونوں کی طرف جو ہے وہ ایک طرف پلڑا بھاری رکھیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار آپ کی ماں بھی نا انتظار کر رہی ہے کہ میرا بچہ جو ہے نا, جس نے پرائیویسی کنسرن ماڈرنائزیشن کے نام پر گھر الگ کر لیا ہے, تو وہ آج آئے گا اور آ کر کہے گا, گلے لگ کر کہے گا ماں جانے دینا, معاف کر دے. اچھا میں کہتا ہوں خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, ویسے تو ہاتھ اٹھانا ماں باپ پہ یہ بہت بڑا ظلم ہے, اپنی آخرت کے لیے بندہ بہت بڑا نقصان کر رہا ہے. لیکن اگر آپ نے ماں باپ پر ہاتھ بھی اٹھایا ہوگا نا, اس سلسلے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, آپ نے معافی مانگ لی نا, وہ معاف کر دیں گے اور رو کر گلے لگائیں گے. ایسے باپ کو جانتا ہوں میں, ایسے باپ کو جانتے جی جی, جس کی اولاد نے اس پر ہاتھ اٹھایا, بعد میں باپ نے جو ہے رو رو کر معاف کر دیا. اچھا یہ کلیجہ ہوتا ہے ماں باپ کا,
یار مانگ لو نا معافیا یار، چھوڑ دو یار. اچھا دوسری چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کو ہم سے بینیفٹ چاہیے. جی جی ان کو کوئی بینیفٹ نہیں چاہیے، آپ سے 2 پیسوں کی عزت چاہیے، 2 پیسوں کی محبت چاہیے، بس خلاص. ان سے معافیا مانگ لو، ان سے بنا لو. ورنہ میں یہ جتنے لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں، کئی تو ایسے ہوں گے کہ جن نیت کر رہے ہوں گے ہاں آج جا کر امی کے پیر چوم لوں گا، معافی مانگ لوں گا. کئی ایسے ہوں گے کہ ابو کا آج ہاتھ چوم کے معافی مانگ لوں گا. میں ان سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں جن کے ماں باپ نہیں ہیں. ان کے کلیجے پر کیا بیت رہے گی ان سے پوچھنا. کس سے معافیا مانگو گے؟ جس دن یہ باپ چلا گیا نا، چھت اڑ جائے گی، معافی مانگنے کے لیے کوئی باقی نہیں رہے گا. جس دن ماں چلی گئی نا، تمہارے آنگن کی روشنی اور فیضان غائب ہو جائے گا. تم کس سے معافیا مانگو گے؟ آج جاؤ اپنے ماں باپ سے معافیا مانگ کر ان کے ہو جاؤ. ان کے ہو گئے نا تو یقیناً رب پسند فرمائے گا. اے ناظرین، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، صرف ماں باپ نہیں بلکہ اپنے پڑوس میں غور کر لیں. آپ کی پارکنگ سے کسی کو پرابلم ہے نا، اس سے معافی مانگ لو. آپ کے کچرا پھینکنے سے کسی کو پرابلم ہے نا، اس سے معافی مانگ لو. آپ کے یہاں کام کرتا ہے کوئی نا، اس سے معافی مانگ لو. یار معافی مانگ لو، بس معافی مانگ لو، معاشرہ اچھا ہو جائے گا. اللہ کریم ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. ہمارے سلسلے میں اسی طرح بنے رہیں. سلسلے کو جو ہے آپ شیئر بھی کر دیں، دوسروں کو بتائیں اس سلسلے کے بارے میں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں اور اس نیکی کی دعوت کو عام کرتے ہوئے اصلاح معاشرہ میں اپنا بھی حصہ ملا سکیں. اگلے ہفتے پھر اسی موقع پر ملیں گے میں اور آپ، اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. دیکھتے رہیے FGN چینل اور ہمارے سلسلے میں بھی بنے رہیے. اصلاح معاشرہ کے لیے کوشش کیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. نشان میں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو لوگوں نے معافیا مانگ لی ہو وہ کوئی ہمیں میسیجز کرے، واٹس ایپ کرے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اگلے پروگرام کے اندر جو ہے وہ کچھ اس طرح کا کچھ دکھایا جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے اگر ہمیں آپ کے فیڈ بیکس ملیں جی تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی بغیر نام بتائیں ان کا، ہاں ان کی آئیڈینٹی ہائڈ کر کے. اچھا اس سے ہمیں بھی موٹیویشن ملے گا کہ کہیں نہ کہیں ہم کوشش کر رہے ہیں تو اس کی تبدیلی بھی آ رہی ہے. تو پلیز آپ اپنے فیڈ بیکس کو بھی دیجیے گا. ہمارے اسکرین پر فیڈ بیک کے لیے جو بھی کانٹیکٹ ڈیٹیلس ہیں اس کو آپ لے لیں اور اس کے ذریعے ہمیں اپنے فیڈ بیکس ضرور بھجوائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گھر اور معاش محبتیں رہے